غریب ہمسائے کی مدد کرنا فرض۔ ہمسائے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی، اور جو ذی محرم ہوتے ہیں، اور جو بچہ یتیم رہ جاتا ہے، ان سب کی مدد کرنا فرض۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا اور بچہ چھوٹا ہے، اب کیا جائے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلا حق 7 برس کی عمر تک، 7 ایئرز، اس کی نانی کا ہے۔ نانی پالے، نانی اپنے پیسے پہ پالے، نانی اس کے والد سے پیسہ لے اور پالے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کرے، نہیں ہے اس کے والد سے لے۔ اور اس کی ماں کے وفات کے بعد وہ جو ترکہ ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کے مسائل کو ایک ایک سطر کے نہیں ہوتے۔ ماں جو چھوڑ کے گئی ہے دنیا میں، یہ کیا ہے؟ ماں جو کچھ چھوڑ کے گئی ہے، اگر ہمارا معاشرہ ہے تو ہمارے نزدیک جہیز لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، استعمال کے لیے نہیں ہوتا، وہ مالکہ بن جاتی ہے۔ ایک ہے استعمال کے لیے دے دینا اور ایک ہے مالکہ بن جانا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مہمان آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس سے دیکھا کہ برتن بہت اچھے ہیں، اٹھا کے چلتا پھرے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو کھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، کوئی مالک تھوڑا ہی بنا دیا۔ دلہن کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ البتہ زیور کے متعلق اگر نکاح نامے میں یہ طے ہو کہ زیور بطور مہر اسے ادا کیا جا رہا ہے، یہ کہ زیور ہمارا ہے اور اسے ایسے استعمال کے لیے دے رہے ہیں، تو پھر اس کا مسئلہ حق مہر کے اس کے مطابق ہوگا، وگرنہ مہر دولت بھی اسی، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی تقسیم پہ اس بچے کے حق میں جتنے پیسے آئیں گے، اگر باپ بھی غریب ہے اور بچے کے اخراجات زیادہ ہیں تو یہاں سے لیے جائیں۔ جتنا پیسہ اس یتیم بچے، اس ماں مر گئی تو اس بچے کے حق میں آئے گا، اس سارے پیسے کو اس کے باپ کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ باپ اس پیسے کا مالک نہیں ہے، تجارت نہیں کر سکتا، اس پیسے کو چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ پیسہ اس کی کسٹڈی میں رہے گا، یہ پیسہ اس کی نگرانی میں رہے گا کہ اس پیسے سے اب وہ بچے کو پالے۔ 7 برس کا بچہ ہو گیا، باپ کے پاس چلا گیا، نانی نے اپنے پاس سے خرچ کیا تھا، اب شریعت کہتی ہے افضل یہ ہے کہ باپ اپنے مال سے اپنی اولاد کو پالے، نہیں ہے چلو پھر بچے کے مال سے لے۔ یہی چیز اس رشتہ دار کے بارے میں بھی ہے جو محرم ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سب لوگ ایسے رشتے رکھتے ہیں کہ آپس میں ان کے نکاح نہیں ہو سکتے۔ فرض کر لیجئے کہ باپ غریب ہے، بیٹے کے پاس دولت ہے، بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کو پیسہ دیں، نہیں دیں گے تو وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ ماں ہے، ماں والد کے انتقال، اپنے شوہر اس بچے کے والد کے انتقال کے بعد اب کہاں جائے؟ وہ بڑے بیٹے کے حصے میں ہے، بڑے بیٹے کو چاہیے کہ ماں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرے، یہ بڑے بیٹے کا حق بنتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسئلہ جب آپ کہتے ہیں نا تو ایک جگہ ثابت نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت اسے اور اس کی وراثت اس سے ملے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے جس عورت سے جنم لیا ہے وہ اس آدمی کی قانونی طور پہ بیوی ہے۔ یہ مسئلہ ایک جملہ ہے لیکن ثابت کہاں؟ ہر جگہ۔ بالکل اسی طرح یہ جو بڑا بھائی ہے نا، شریعت چونکہ اسے والد کے درجے میں لے آتی ہے، تو والد کے درجے میں لانے کی وجہ سے اس کو کہتی ہے، حکم دیتی ہے کہ تم بڑے بھائی ہو، سب سے بڑی اولاد تم ہو، لہٰذا اپنی ماں کا خیال بھی تم رکھو۔ تو اس لیے جو رشتہ دار، اور یہی ہمسائے کا ہے، اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنی چیزیں ہیں کہ وہ اپنے ہمسائے کی کفالت کر سکے تو اس پہ واجب ہے اپنے ہمسائے کی کفالت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ غریب ہے اور فاقہ ہو گیا، یہ فاقے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں مانی جا سکتی کہ اس کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور اس آدمی کے پاس
اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس کے پاس 10-50 کمبل پڑے ہوئے ہیں اور ہمسایہ سردی سے ٹھٹر کے سو رہا ہے. اللہ کے ہاں یہ پکڑا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں فرمایا کہ مجھے اتنی تاکید کی جبریل نے ہمسائے کے حقوق کی کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ شاید اب یہ وراثت میں بھی حصہ اسے دیں گے. بہت بڑے حقوق ہیں ہمسائے میں، اتنے زیادہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سفارش کے درجے میں کہی ہے. یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کے پاس 2 سواری کے جانور ہیں تو ایک اپنے ہمسائے کو دے دے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کسی کے پاس 2-3 درخت کھجوروں کے ہیں اور ایک پہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو دوسرا درخت اپنے ہمسائے کو دے دے. یہ سب چیزیں ایسی. اس لیے ہمسایہ جب ضروریات زندگی سے محروم ہونا تو اس کو ضروریات زندگی کی حد تک شیئر کرنا اس کا فرض بنتا ہے.